الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ۔ کل ہم نے یہ قاعدہ مشقت و تجرب و تاثیر اس کی وضاحت کی تھی کہ مشقت آسانی کو لاتی ہے، مشقت کا کیا معنی ہے اور تاثیر کا کیا مطلب ہے، اور اس قاعدے کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم یہ ہم نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا یہ جو کتاب و سنت کی نصوص بیان کر رہی ہیں کہ یہ دین آسان ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الدین یسر، دین آسانی والا ہے، ذو عسر یعنی ذو یسر، دین آسانی والا ہے۔ ہمارا دین یہ آسان ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ دین کے احکام دے کر آسانی چاہتے ہیں۔ اس آسانی کا کیا مطلب ہے، اس کی کون سی صورتیں جو قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہیں، یعنی آسانی کن صورتوں میں ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دو صورتیں ہیں آسانی کی۔ ایک یہ ہے کہ شارع نے ایسے احکامات دے دیے ہیں، عام حالات کے احکام ایسے ہیں کہ ان کے اندر خود ہی آسانی پائی جاتی ہے، مشکل نہیں ہے، ایسے احکامات مقرر کر دیے۔ یہ عبادات کے متعلق احکام ہوں تو وہ بھی، جیسا کہ اس کی ہم نے کل وضاحت کی ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے اندر وہ مشقت نہیں جو عام طور پر ہم دنیاوی معاملات میں اپنی دنیا کی خاطر اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی آسان ہے۔ دیگر معاملات کے اندر جہاں تنگی ہو سکتی تھی اللہ نے وہاں بھی آسانی دی تھی، مستقل احکام مقرر کر دی، جس طرح کہ قرض، ایسے ہی اعارہ، اجارہ، اور اس کے علاوہ وکالت، ودیت یعنی کسی کو اپنی چیز بطور امانت دے دینا، مزاربت مشارکت پر کام کرنا، مساقات اور مزارت، اور اس کے علاوہ رہن رکھنا، اور کسی کو قرض معاف کر دینا، اس کو مہلت دے دینا یا اسے معاف کر دینا۔ یہ صورتیں وہ ہیں کہ جن میں شریعت نے عام حالات میں ان احکام کے اندر ویسے ہی لوگوں کی مشکل تنگی کا لحاظ رکھ کے ان کو آسان کر دیا ہے، یعنی احکام بھی ایسے مقرر کیے ہیں جن میں آسانی ہے، تاکہ ہر شخص دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے، دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھا سکے، اپنے مال کو مفید بنا سکے، اور اپنے نفس پر بھی جو تنگی ہے یا کسی اور کی تنگی کو دور کر سکے۔ اس طرح کے احکام ہیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں، ہم دیکھیں تو شریعت میں ہم ملتی ہیں۔ عورتوں کو دیکھنا، بعض ضرورتوں کے بنا پر تنگی دور کرنے کے لیے دیکھنا، مثلا شادی کرنے کے لیے عورت کو دیکھنے کی اجازت، لیکن ضروری بھی نہیں کہ نہ بھی دیکھے، اگر دیکھنے میں تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ کئی احکامات ایسے اللہ نے مقرر کر دیے، بلکہ بہت سے احکامات جو عام حالات میں سب کے لیے، ان کے اندر اصل آسانی ہے۔ ان احکام کے اندر ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی اس طریقے سے ملی ہے کہ اس کے مقرر کردہ احکام وہ جو عام حالات میں ان کے اندر آسانی پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے احکام ہیں ان پر عمل کرنا مشکل نہیں، لیکن یہ کہنا کہ بالکل تنگی مشقت نہ ہو یہ مراد نہیں، کیونکہ کوئی بھی کام دنیا کے اندر دنیا کا ہو یا دین کا ہو وہ کچھ نہ کچھ مشقت اٹھائے بغیر ہو نہیں سکتا۔
ہر کام کے لیے کوئی نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے. دنیا کے لیے آدمی بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفوں میں پڑتا ہے، سختیاں جھیلتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مشقت اٹھانی پڑے گی. مثلا آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، مشقت ہوتی ہے. غسل کرتے ہیں، اس میں مشقت. سردی میں غسل کرنا، وضو کرنا، اس میں مشقت ہے. گرمی کا روزہ رکھنا ظاہر ہے مشقت ہے. لیکن یہ مشقت ایسی ہے جو انسان برداشت کر سکتا ہے. عام حالات، یہ بات ہو رہی ہے عام حالات کی. عام حالات انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک شخص جو ہے وہ صحت مند ہے، مقیم ہے، اسے کوئی عارضہ، کوئی حادثہ درپیش نہیں ہے. عام جو انسان کے حالات ہیں ان میں یہ مشقت برداشت کرنی آسان ہے، یعنی اس کی طاقت میں ہے، طاقت کی حدود سے باہر نہیں جاتی. دوسری جو سہولت ہے جس میں یہ دین ہمارے لیے آسان ہے، خاص کر ہمارا جو موضوع ہے آج یا کل بھی جو تھا المشقت و تجرب التجرب، یہ اصل موضوع جو ہے یہ دوسری قسم کے متعلق ہے. یعنی یہ جو احکام اللہ نے مقرر کرتے وقت یہ ان کے اندر لوگوں کی سہولت کا لحاظ رکھا ہے، ان میں ایسی مشقت نہیں رکھی جو ان کی استطاعت سے باہر ہو. تو یہ تو عام حالات میں احکام ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں بعض دفعہ ایسے عذر آ جاتے ہیں، ایسے عارضے پیش آ جاتے ہیں، ایسے اسباب حادثات پیش آ جاتے ہیں جو رخصت کے متقاضی ہوتے ہیں. یعنی کوئی عذر پیش آ گیا، حادثہ پیش آ گیا، کوئی ہنگامی حالات ایسے بن گئے جو آسانی اور رخصت کا تقاضا کرتے ہیں. یہ جو مشقت ہوتی ہے تنگی عام طور پر احکام کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ عام احکام کے اندر جو مشقت تنگی ہے یا مثلا اس میں کچھ ایک آدمی مشکل سمجھ رہا ہے وہ ایسی ہے برداشت کر سکتا ہے، اس کی برداشت سے باہر نہیں. لیکن یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ ایسی رخصتوں کے بارے میں، ایسی آسانیوں کے بارے میں ہے جو عام طور پر احکام پر عمل کرتے وقت یا منہیات سے روکتے وقت وہ یہ پیش نہیں آتی، بلکہ خاص حالات میں بعض دفعہ کوئی ہنگامی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی عذر سامنے آ جاتا ہے، کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، اس وقت شریعت ہمیں رخصتیں دیتی ہے. ہمارا موضوع جو ہے یہ رخصتیں ہیں. یہ رخصتیں جو ہیں یہ خاص حالات میں، عام طور پر نہیں آدمی ہر وقت ان کو استعمال کرتا رہے، کیونکہ ہر وقت جو آسانی ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد وہ آسانی ہے جو شرعی احکام کے اندر اللہ نے عام طور پر رکھ دی ہے، اسے ہم ہر وقت فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو یعنی خاص ایک رعایت، رخصت، آسانی جس کی ہمیں اجازت ملتی ہے شرعی طور پر، یہ خاص حالات کے وقت ہوتی ہے. اور ان حالات کا بھی ذکر پہلے ہو چکا ہے. وہ حالات کون سے؟ جس کو ہم نے کہا عوارض، اسباب، ایسے جو ہے وہ یعنی عذر، یعنی ایسے کوئی عذر پیش آ جائیں، کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس کی وجہ سے رخصت مل جاتی ہے. تو وہ دو قسم کے بیان ہوئے ہیں، ایک آسمانی قدرتی اور دوسرے اقتصادی. انسان جن میں خود ذریعہ بنتا ہے. جو قدرتی ہیں ان میں ایک یہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص کا منہ چھوٹا ہو، بچپنا، سیر سنی، اس میں رعایت ملتی ہے اسے، ایسے انسان مجنون ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک عارضہ ہے. نیند کی حالت میں ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے. یہ چیزیں نہ سے ثابت ہیں. رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی یستیقظ والمجنون حتی یفیق والصبی حتی یحتلم. مطلب یہ ہے کہ یہ حادثے جو ہیں عوارض یہ قدرتی ہیں، یہ پیش آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رعایت مل جاتی ہے. یعنی
ایک تو انسان کا بچپن ہے، سیر سنی ہے، پھر کسی کا دیوانہ ہو جانا، مجنون ہو جانا، نیند کی حالت میں ہونا، اس پر وشی طاری ہو جانا، اس کا بیمار ہو جانا، یا اس کو موت آ جانا. ایسے ہی ایک ہے نسیان، انسان کا بھول جانا. یہ وہ عوارض ہیں جو قدرتی ہوتے ہیں، انسان کے اپنے پاس اور اختیار میں نہیں ہوتے. اور کچھ عوارض وہ جن میں انسان کا اپنا کردار ہے، اس کے اپنے طاری کرتا ہے. ان میں ایک اس کی جہالت ہے، اور ایسے ہی اس کی خطا ہے، جس کا وہ سبب بڑھ رہا ہوتا ہے، خطا کر جاتا ہے. اس میں اس کو رخصت مل جاتی ہے. لیکن رخصت کیسی ملتی ہے اس کا ذکر ہم کل کر چکے ہیں کہ کون کون سی ان عوارض کی وجہ سے رخصت ملتی ہے. رخصت ضرور ملتی ہے. ایسے ہی سفر بھی ایک عارضہ ہے، سفر کی وجہ سے رعایت مل جاتی ہے. اور ایک عارضہ جو ہے اقراء کا ہے. اقراء شاید یہ کل ذکر نہیں ہوا. اقراء جس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا شخص اسے مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کام ضرور کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارا یہ نقصان کر دیا جائے گا. دھمکی دے دی جاتی ہے. یہ ہاں ہو گیا ہے. اقراء یعنی یہ بھی ایک عذر ایسا ہے کہ جو قدرتی نہیں ہوتا، یہ انسان کا پیدا کرتا ہے، خود نہیں دوسرا پیدا کر دیتا ہے. ایسے ہی ایک تنگی اور ام بلوا کا ذکر بھی کیا تھا. تنگی اور ام بلوا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عذر ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو رعایت ملتی ہے، شرعی طور پر رعایت مل جاتی ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے دلائل موجود ہیں. خطا کے بھی دلائل موجود ہیں. رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ. اقراء کی دلیل بھی مل گئی، اور بھی دلائل ہیں اقراء کے بھی. اور باقی جو ہے وہ جہالت جو ہے اس کی وجہ سے عذر ہوتا ہے. لیکن جہالت حقیقی ہونی چاہیے. قرآن کہتے ہیں وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. کسی آدمی کو اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتے، اس کا مواخذہ نہیں کرتے جب تک اس کی طرف کوئی دین کا پیغامبر نہیں پہنچ جاتا. مطلب یہ ہے کہ اس کی جہالت دور ہو جائے. لیکن یہ مصنوعی جہالت مراد نہیں کہ ایک آدمی کہے مجھے پتہ ہی نہیں. جیسے آج کل کفار ہیں غیر مسلم، وہ عذر پیش کریں کہ ہمیں بھی پتہ ہی نہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دین کا نہیں پتہ، اللہ رب العزت کا ہمیں پتہ نہیں، اس کی معرفت نہیں ہے، کتابوں رسولوں کی معرفت نہیں ہے، دین کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ عذر پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان تک پیغام اسلام کا پہنچ چکا ہے. اس پر غور کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو باقی کچھ چیزوں میں جہالت بہرحال وہ اس کے لیے رخصت کا باعث بنتی ہے. یہ آدمی جہالت کی بنا پر کوئی کام کر بیٹھتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا تو اسے رعایت مل جاتی ہے. تو بہرحال اس کی بھی کچھ شاید مثالیں ذکر کی ہوں گی کل کہ جہالت کی وجہ سے. جیسے کوئی آدمی ایسے علاقے سے آتا ہے جہاں عام طور پر غیر مسلم رہتے ہیں، وہ آ کے کوئی ایسا کام کر لے شرعی طور پر جو جائز نہیں ہے، تو اسے کہا جائے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا، آپ کو سزا ملے گی یا اللہ کے ہاں گنہگار ہیں. تو اگر وہ لا علمی کی بنیاد پر کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، اسے جسمانی سزا بھی نہیں دی جائے گی. ہاں ایک غیر مسلم ملک سے کوئی آدمی آ رہا ہے، خاص کر ایسے علاقے سے کہ جہاں عام طور پر شریعت کے احکام معروف نہیں ہیں، لوگ زیادہ نہیں جانتے. یہ ہو سکتا ہے کوئی نیا مسلمان ہوا ہو تو اسے کچھ چیزوں کا پتہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو جاتا ہے عملی طور پر. ہم نے خود دیکھا ہے جس وقت روس سے کچھ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ان میں ایک چیچنیا ریاست تھی. تو چیچنیا سے کچھ مہمان آئے ادھر لاہور میں، یہ رحمانیہ کی مسجد میں انہوں نے جمعہ پڑھا، ان کو دعوت دی گئی اور جمعہ کے بعد ان کا کھانا بھی تھا. تو میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ تو پتہ نہیں کیسے انہوں نے پڑھا ہے، زیادہ توجہ نہیں کی، لیکن بس سلام پھرا نماز کا تو دیکھا ان میں سے کچھ لوگ مسجد کے سین میں جوتے سمیت کھڑے.
مسجد کے آداب کو کوئی پتہ نہیں. اور صرف یہ نہیں جو تو میں نے پڑھا بلکہ اسی وقت اس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور اس نے پینا شروع کر دیا. تو مطلب یہ کہ مسلمان ایک ملک ہے لیکن اس کے اسلام کی یہ حالت ہے. اس میں جہالت اگر ہو تو پھر اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا وہ کام کرے جس میں اس کو کوئی سزا ملتی ہے جسمانی تو وہ بھی نہیں دی جائے گی. اس طرح کر کے یعنی اس کو رعایت مل جاتی ہے جہالت کی بنا پر، کیونکہ جس شرعی حکم پر عمل کرنا ہے اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے. تو دوسرا یہ تو خیر ایک سبب بیان کر رہے تھے کہ جہالت، خطا، اقرا اور سفر، اور ایک اس طرح تنگی اور بلوا. تنگی انسان کی اپنی ذاتی بن جاتی ہے کسی وقت، جیسا کہ کسی کو کوئی تھوڑی بہت نجاست سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ تھوڑی بہت نجاست تو کپڑے پر کوئی سا چینٹا پڑ گیا یا جسم پر پڑ گیا، اسے نماز پڑھنی ہے. یا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معذور لوگ پھینکتے ہیں نیچے گھسٹ رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو ان کا کیا جسم اور کپڑے ہر وقت بالکل پاک ہوں، کچھ نہ کوئی لگ ہی جاتا ہے. لیکن اس طرح نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ اس ہے تنگی ہے. جب کوئی تنگی آتی ہے تو پھر اس کے منہ کے لیے آسانی ہے. جیسے کسی آدمی کو جو ہے وہ پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ تنگی ہے کہ کچھ نہ کچھ پیشاب لگ جاتا ہے، اس سے بچنا مشکل ہے یا ممکن نہیں ہوتا، اسے نماز پڑھ لیتا ہے. یہ انفرادی طور پر بعض مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں جن کی وجہ سے اسے رعایت مل جاتی ہے. اور کچھ عمومی طور پر جیسا کہ اس کی مثال دی تھی نا کہ عام جو یہ پبلک پلیسز یا جگہ ہیں وہاں ان جگہوں کا پاک ہونا بہت مشکل ہے. ہر قسم کا آدمی آتا ہے جوتے سمیت، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہاں ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اڈوں پر، اسٹیشنوں پر. اس طرح کا معاملہ اس طرح ہوائی جہازوں میں ہوتا ہے. ہوائی جہاز اگر کسی نماز پڑھنی ہو، مثلا سفر جو ہے لمبا ہے، درمیان میں کوئی یعنی سٹاپ نہیں ہے اس کا، تو اسے نماز پڑھنی ہے سواری میں، تو اس جگہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ کھڑا وہ ہو سکتا ہے، کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں وہ سیٹ پر ہی پڑھتا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ایسی تنگی ہے جس کا تعلق یعنی بلوا سے عام ہو گیا ہے کہ اس میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کو رخصت مل جائے گی، وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو کھڑا ہوگا تو سواری میں چکر بھی آنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس طرح گھوم جائے گا، گر جائے گا. یا اس طرح اگر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں تو سواری میں مشکل پیدا ہو جائے گی. زور کا وقت ہو جائے، سارے کہیں گے ہمیں نماز پڑھنی، کھڑے ہو گئے، مشکل پیدا ہو گیا. یہ ایسی مشکل ہے جس سے بچنا ممکن نہیں رہتا. تو اس لیے پھر بیٹھ کے سارے پڑھ لیتے ہیں. فرض نہیں، فرض کی بات ہم کریں، نفلی اور سواری میں ویسے پڑھی جا سکتی. تو یہ اسباب ہیں یا یہ عذر ہیں جن کی بنا پر شریعت رخصت دیتی ہے. یہ مستقل نہیں ہوتے کہ آپ ان کو مستقل استعمال کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں عارضی، یعنی ایک مشکل کوئی عذر، کوئی حادثہ، کوئی عارضہ پیش آیا تو یہ رخصت سے فائدہ اٹھا لیا. جب وہ ختم ہو گیا تو رخصت بھی ساتھ ہی ختم. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو حادثاتی طور پر اس سے ملتی ہے نا، اصل ہمارا موضوع یہ ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے ایک قاعدہ باقاعدہ ترتیب دیا ہے. اسی قاعدے کے تحت المشقۃ تجلب التيسير. وہ کیا؟ اذا اتصل الامر ذاک واذا ذاک الامر اتصل. یہ یعنی چھوٹے چھوٹے دو قاعدے ہیں جن کو اکٹھا بھی کر دیا گیا ہے. اذا ذاک الامر اتصل یعنی اس کا ایک قاعدہ سمجھنے مستقلی. اذا ذاک الامر اتصل، وصل سے لفظ ہے، وصل سے یہ لفظ ہے. اذا ذاک الامر اتصل مطلب جب کسی معاملے میں اندر تنگی پیدا ہو جائے تو وہاں شرعی طور پر اسے وسعت مل جائے گی، رعایت مل جائے گی. اور اس کے برعکس وَإِذَا اتصل الامر ذاق، اذا اتصل الامر ذاق کیا مطلب اس کا؟ کہ جب کسی معاملے کے اندر وسعت آ جائے گی تو وہ بعد میں
کیا ہوگا؟ تنگ ہو جائے گا. تنگ ہونے کا مطلب کیا؟ اصلی حالت میں آ جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی مشکل میں پڑ جائے گا، بلکہ اصلی حالت میں آ جائے گا. اذا اتصل الامر ضاق، کہ جب تنگی ہوئی تو اس کے اندر وسعت کشادگی آ گئی، اور جب کشادگی ہوئی تو پھر دوبارہ تنگی آ گئی. مطلب یہ ہے کہ معاملہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا. کیونکہ یہ رخصتیں جو ہیں یہ وقتی ہیں، مستقل نہیں ہیں. مستقل جو رہتے ہیں وہ ان احکام میں ہیں جو اللہ نے ہمیں مستقل طور پر معین کرتے وقت دے دی. یہ عارضی طور پر ہے. ان کو ہم دوسرے الفاظ میں رخصتیں کہتے ہیں کہ یہ رخصتیں رہتے ہیں، یہ تخفیفیں ہیں، آسانیاں ہیں یہ خاص حالات میں. تو یہ جو قسم ہے رخصتوں کی، ان کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یعنی اس قاعدے کے تحت یہ قاعدہ جو ذکر کیا نا کہ اذا ذاق الامر اتصل، دوسرا اس کا حصہ کیا ہے؟ اذا اتصل الامر ذاق. یہ قاعدہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے کئی فتوے بھی دیے. ان سے کچھ مسائل میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس قاعدے کے تحت ان کا جواب دیا. تو اس کا مقصد یعنی خلاصہ یہ بنا نا کہ جب کسی معاملے میں مشقت آئے تو وہاں اس کو رخصت رعایت مل جائے، لیکن جب وہ مشکل ختم ہو جائے دوبارہ حکم اصل کی طرف آ جائے گا. اور اس کی باقاعدہ قرآن حدیث میں دلیل موجود ہے. جیسا کہ نماز قصر کرنے کے بارے میں قرآن بھی آیت ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں، نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اگر تم ڈرو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. یہ آیت ہے. اگرچہ یہ ڈر والی شرط یہ باقی نہیں رہی، صرف سفری کا ہی ہے. اذا ضربتم فی الارض، یعنی اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. لمبی آیت ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرتے ہو، خاص کر جنگ کے لیے سفر، تو تمہیں اگر دشمن سے فتنے کا ڈر ہے تو نماز قصر کر دو. جائے قصر کا طریقہ بھی کچھ بتا دیا کہ آپ نے کیسے کرنی ہے. آخر میں ہے کہ وَإِذَا اطْمَأَنْتُمْ، جب تم مطمئن ہو جاؤ پھر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر کیا کرو؟ پھر نماز قائم کرو. کس اصلی حالت میں قائم کرو، اور اس کے عین وقت پر قائم کرو، کیونکہ نماز مومنوں پر کتاباً موقوتا ہے. اس کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، طریقہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے. تو اس طریقے اور اس وقت کے مطابق تم پابندی سے پڑھو جب مطمئن ہو جاؤ. ہو کیا بنا کہ جب تنگی آئی تو وہاں وسعت، جب اطمینان ہو گیا، تنگی ختم ہو گئی، دوبارہ حکم اصلی حالت میں آ گیا. ایسے حدیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، جن میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا. پہلے کر لیتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے گوشت سے، چربی بھی پگھلاتے، کئی فائدے حاصل کرتے تھے. آپ نے منع کر دیا. قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے 3 دن سے اوپر منع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی شخص قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ کرے. لیکن بعد میں لوگوں نے کہا کہ اللہ رسول آپ نے گوشت ذخیرہ کرنے سے روک دیا تھا، جبکہ ہم تو پہلے استعمال کرتے تھے، اس کی چربی پگھلاتے تھے، کئی اس سے اور بھی کام لیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کیا مطلب کہ آپ نے پہلے روکا تھا، روک دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس میں الفاظ حدیث میں کن تو نہی تو کن ان ادخار الاضاحی ان ادخار لحوم الاضاحی لاجل الدافعہ، لاجل الدافعہ،
کہ ویسے کچھ فقیر غریب لوگ آئے تھے تو ان کی خاطر میں نے تمہیں قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے روک دیا تھا، اب کیا کرو؟ فرمایا کہ اب تم کلو وتصدقوا وادخروا، کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ بھی کر لو۔ تو مقصد یہ تھا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا۔ کس وقت؟ تنگی پیدا ہوئی، تنگی کے حالات میں منع کر دیا، لیکن بعد میں جب یہ ضرورت نہیں رہی، خوشحالی آ گئی، تو پھر حکم پھر اصل کی طرف آ گیا کہ اب آپ جمع کرنے کوئی حرج نہیں۔ اس طرح یہ بھی مثال یعنی ایک دلیل بنتی ہے اس قاعدے کی کہ ذاک الامر اتسع واذا اتسع ذاق، کہ جب کسی معاملے کے اندر مشقت پیدا ہو جائے تو اس میں اس کے لیے وسعت اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، اسے رسل مل جاتی ہے۔ لیکن جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ مشقت نہیں رہتی، تو دوبارہ پھر حکم اصل کی طرف ہی آ جائے گا۔ جیسا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مقروض ہے مثلا، تو قرآن کہتا ہے ان کان ذو عسرۃ فناظرۃ الی میسرۃ، اگر کوئی شخص مقروض تنگ دست ہے تو آسانی سے اس کو مہلت دو۔ اس کا مطلب ہے کہ مہلت اس کو کب تک دینی ہے؟ جب تک مشکل میں ہے۔ اگر اس کی مشکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسے مطالبہ کیا جاتا ہے، لاؤ قرض واپس کرو، کیونکہ یہ جو اس کو رہ دی جا رہی تھی یہ اس کی مشکل کی وجہ سے تھی، تنگی کی وجہ سے بیچارہ وہ تنگ ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے لیے یہ رخصت تھی کہ وہ قرض کی ادائیگی کو لیٹ کر لے۔ لیکن جب خوشحال ہو گیا، دوبارہ حکم اصل کی طرف آ گیا، تو اسے چاہیے کہ اپنا قرض واپس کرے۔ یعنی خاص حالات میں جب تنگی پیدا ہو جائے تو پھر رعایت مل جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر صرف بچے اور عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس کے حل کے لیے، فیصلے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں گواہ کون بنائے جائیں گے؟ بچوں کی گواہی لی جائے گی۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں نہر کے اوپر کسی تالاب میں بچے نہا رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ایک بچہ جو ہے وہ دوسرے کو دبا دے اور وہ بعض دفعہ مر بھی سکتا ہے، بہت ہو جائے، نہاتے نہاتے ایک کسی دوسرے کو نہر میں دھکا دے دے، یا مثلا کسی تالاب کے اندر بعض دفعہ بچے جو کھیل میں ہی ایسے یعنی شغل میں ہی ایک دوسرے کو دبا دیتے ہیں، تو وہ نیچے پانی میں جو ہے بہت ہو جائے۔ اب جو ہے اس کے بعد ضرورت ہوگی کہ حل کیسے کرنا ہے اس کو، تو بچوں سے گواہی لی جائے گی۔ ویسے بچے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، لیکن اس موقع پر لی جائے گی کیونکہ تنگی پیدا ہوئی، حالات ایسے بن گئے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بچوں کی گواہی پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس طرح بعض دفعہ عورتیں ہی ہوتی کسی جگہ پر اکٹھی، عورتوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ عورتوں کی گواہی پر ہی فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مجبوری ہے۔ جب یہ حالات نہیں ہوں گے تو پھر حکم اپنی اصل پر آ جائے گا، پھر بالغ عاقل کی گواہی قبول کی جائے گی، مردوں کی گواہی کو اہمیت دی جائے گی۔ جیسے کہ اب ایک عورت جو ہے وہ دائی مثلا دائی عورت، بچے کے بارے میں اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا، اگر نہ اعتبار کیا جائے تو پھر نسل کے اندر خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جو عورت پھر کہے گی، دائی کہے گی اس عورت کا بچہ ہے، اس کے یہاں پیدا ہوا ہے، تو اس کی گواہی پر اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں دائی جو ہے تبدیل کر دے، تبدیل نہیں کر سکتی ہے، جیسے اسپتالوں میں کسی وقت سے ہو جاتا ہے، ایک کا بچہ دوسرے کو دے دیا، دوسرے کی بچی جو دوسرے کو دے دی، ایسی ہو سکتا ہے، لیکن اعتبار کس پر کریں گے؟ دائی پر کریں گے یا پھر ہم کسی ڈاکٹر پر کریں گے، اسی پر اعتبار کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح جو یہ مخصوص حالات ہوتے ہیں، ان میں یعنی تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم میں آسانی مل جاتی ہے، رعایت مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ حالت نہیں رہتی، بدل جاتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے، عام نارمل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو حکم اصل کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جیسے مثلا اس میں یہ
مردار کھانے والی مثال بھی ہے. ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے, بھوک یا پیاس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے, تو وہ حرام چیز پی کے جان بچائے یا حرام چیز کھا کے جان بچائے. تو یہ حالات مخصوص ہیں, وقتی تنگی ہے, تنگی کو دور کرنے کے لیے اس نے حرام کھا لیا یا پی لیا, لیکن بعد میں جب حالات بدل گئے تو پھر حکم اصلی حالت میں آ گیا. یہی مطلب ہے ان دو قیدوں کا کہ اگر معاملے کے اندر تنگی آ جائے تو پھر وہاں رعایت آ جائے گی, اگر وسعت آ جائے, تنگی ختم ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اصلی حالت میں آ جائے گا. یہ جو رخصتیں ہیں ان کی ٹوٹل جو ہے وہ 7 صورتیں بنتی ہیں. شریعت نے جو ہنگامی حالات میں مختلف اسباب کی وجہ سے یا مختلف عذروں کی وجہ سے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف عوارض کی وجہ سے جو رعایت اور رخصت دی ہے, اس کی صورتیں کتنی بنتی ہیں؟ 7 قسم. یہ اس لیے کہ اگر کوئی معاملہ نیا پیش آتا ہے تو اس میں ہم ان صورتوں میں سے کسی صورت پر اس کا انتباہ کریں, اس کا اطلاع کریں کہ ان صورتوں میں سے نیا مسئلہ کس صورت کے تحت آتا ہے. یہ صورت کے تحت آئے گا, اس کے مطابق اس میں رعایت اور رخصت لے لی جائے گی. یہ رخصت کی ایک صورت ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں رخصت اسقاط. رخصت اسقاط, اسقط جس کی تو اسقاط یعنی کسی کو ساقط کر دینا. یہ رخصت وہ ہے جس سے حکم ساقط ہو جاتا ہے. اصل میں حکم یعنی ساقط ہو جاتا ہے, یعنی ایسا کوئی حادثہ جس سے حکم اصل ساقط ہو جائے, یعنی حکم بالکل اس وقت ساقط ہو جاتا ہے. یہ اسقاط ہے. اسقاط کے اندر یہ مثال بھی آ جاتی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی, مردار کھانے, یعنی مردار کھانے کی اجازت اس کو مل گئی. اصلی جو حکم حرمت کا تھا یہ ساقط ہوا, لیکن وقتی طور پر اس پر ساقط ہوا ہے, اصل میں حکم باقی ہے اپنی جگہ پر. تو اس کو یعنی رعایت مل گئی حرام کھانے کی. ایسے جو ہے وہ اگر کوئی عورت حیضہ ہے یا نفاس کی حالت میں ہے, اس سے نماز ساقط ہو, یعنی بات ویسے ہی ساقط ہو جاتی ہے. یعنی یہ رخصت اسقاط ہے, ایسی رخصت جس کی وجہ سے اصل حکم ساقط ہو جاتا ہے, رخصت اسقاط. ایسے ہی مثلا ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے لیکن رستہ پرامن نہیں ہے, نہیں جا سکتا, تو پھر کیا ہوگا؟ حج ساقط ہوگا. دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت حج کرنا چاہتی ہے, اس کا کوئی محرم نہیں تو اس کو ساتھ لے کے جائے, تو پھر اس پر بھی حج ساقط ہوگا. یعنی یہ رخصت ہے, رخصت اسقاط جو اصل حکم کو ساقط کر دیتی ہے. دوسری رخصت جس کو کہتے ہیں رخصت تنقیص. اصل حکم ساقط تو نہیں ہوتا لیکن اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے, اصل حکم میں کمی واقع ہو جاتی ہے. جیسے سفر کی حالت میں نماز 4 کی بجائے 2 رکعت ہو جائے, یہ رخصت تنقیص ہے, یعنی اس میں عبادت کم ہو جاتی ہے, یہ رخصت کو مل جاتی ہے. تیسری رخصت کو کہتے ہیں رخصت ابدال, جس میں رخصت اس طرح ملتی ہے کہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں. یہ رخصت ابدال کی شکل ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتا کسی وجہ سے, یعنی اس کا واقعہ کوئی شرعی عذر ہے, وضو نہیں کر سکتا, وضو کرنے سے زخم خراب ہونے کا, زخم بڑھنے کا یا اس طرح غسل کرنے سے جان کا خطرہ ہے, تو اس کو رعایت یہ دے دی کہ وہ تیمم کرے. تو یہ کیا ہے؟ رخصت ابدال. ایک حکم کی جگہ پر دوسرا حکم آ گیا, یعنی اس میں دوسرے پر عمل کرنے کی اجازت دے دی کہ آپ وضو غسل کی بجائے تیمم کر لیں. یہ ابدال ہے. ایسے ہی ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا نماز میں, اسے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے. یہاں تبدیلی کیا آئی؟ قیام سے قعود کی طرف. اگر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جائے. یہاں تبدیلی کیا آئی؟
کہ جو کوڈ ہے اس میں رخصت مل گئی لیٹنے کی کہ لیٹ سکتا ہے. اس طرح یعنی اس میں حکم تبدیل اس طرح ہوتا ہے کہ اس کام کو چھوڑنے کی کسی اور کو کرنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ آپ اس کی بجائے یہ کر لیں. ایک شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بیماری اس کی ایسی یعنی مستقل ہے یا پھر بوڑھا ہے، بڑھاپے کو اسے نہیں رکھ سکتا، تو اس کو اجازت ہے کہ فدیہ دے دے. اب فدیہ جو ہے وہ روزے کا یعنی بدل ہوتا ہے. تبدیلی آ گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی جگہ پر یہ فدیہ دے دے. یعنی اس طرح جو ہے وہ احکام تبدیل ہوتے ہیں کہ اگر اصل پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کو رعایت مل جاتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کو اختیار کر لیں. یہ تبدیلی کی ایک صورت ہوتی ہے. ایک رخصت کی صورت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں رخصت تقدیم. اس میں کوئی کام وقت سے پہلے ہو سکتا ہے، رخصت تقدیم. جیسا کہ سفر کے اندر کوئی شخص عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ لے اور حج کے موقع پر عرفات میں میدان عرفات میں عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ دی جاتی ہے. ایسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے ادا کرتے ہیں تو یہ کر سکتا ہے، اس کو یعنی اس کی اجازت ہے. اپنی زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے ادا کرے تو اس کو اجازت ہے، کر سکتا ہے. اور صدقۃ الفطر عام تو اس کو ادا کرنے کا حکم جو ہے وہ عید والا دن ہے، یعنی رات چاند دیکھنے کے بعد صبح عید تک. لیکن اگر وہ پہلے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ تقدیم ہے پہلے، یعنی ایک واجب کو ادا کرنے کی اس کو اجازت مل رہی ہے. ایسے جو ہے وہ ایک رخصت جو ہے وہ تاخیر ہوتی ہے، ایک کام کو اس کے اصل وقت کے بعد کرنے کی اجازت مل رہی ہے، وقت کے بعد کرنے کی اجازت. ایک نماز کسی وجہ سے رہ جائے تو اس کا وقت نکل جائے، بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، قضائی دے سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے یا حیضہ ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کو رخصت ہے کہ وہ بعد میں قضائی دے. یہ رخصت کون سی ہے؟ تاخیر. یہ رخصت تاخیر ہے جس میں ایک شرعی حکم کو بعد میں ادا کرنے کی یا ایک واجب کو بعد میں ادا کرنے کی رخصت مل رہی ہے کہ آپ بعد میں ادا کر دیں. چھٹی قسم اضطرار کی ہے رخصت اضطرار. یہ رخصت اضطرار ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، مجبوری کے وقت اس کو کوئی ناجائز کام کرنا جائز ہو جاتا ہے. مثلا بھوکا مر رہا ہے، اس کو حرام کھانے کی اجازت. یہ رخصت اضطرار کی شکل ہے. رخصت اضطرار کی حالت میں مردار کھانا یا کسی کا مال کھانا، کسی غیر کا مال کھانا، یہ بھی جائز ہو جاتا ہے جب حرام کھا سکتا ہے. یعنی جو اصل حرام ہے تو کسی کا مال کھانا یہ بھی ویسے تو حرام ہے بغیر اجازت کے، لیکن یہ بغیر اجازت کے کسی کا مال لے کے اپنی جان بچا دیتا ہے مجبوری کے حالت. تو یہ بھی اضطرار کی صورت ہے. یہ مطلب ہے کہ اسقاط تو ہے لیکن اس میں مجبوری حرکت نہیں ہوتی. اور اس سے نماز ثابت کر دی گئی، یعنی حیض کی حالت میں تو کوئی اس طرح کا اضطرار نہیں ہے. یہ بس اللہ کا ایک حکم ہے کہ اس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. تو باقی ایک رخصت جو ہوتی ہے وہ رخصت تغییر ہوتی ہے. تغییر جس میں ایک واجب کی اصل صورت ہی بدل دی جاتی ہے. تو واجب ادا کرنا ہے لیکن اس کی کچھ حیت، حالت، شکل تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے صلاۃ خوف ہے. صلاۃ خوف ایک رعایت ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ آپ نے صلاۃ خوف کی حدیث میں کئی صورتیں پڑھی ہیں کہ اس طریقے سے پڑھ لیں، اس طریقے سے پڑھ لیں، اس طریقے سے پڑھ لیں.
تو یہ نماز کی اصلی حالت رہتی ہے، بلکہ آخری حال یہ بھی بتایا گیا ہے، قرآن نے جیسے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی جماعت کا اکٹھے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو پھر چلتے پھرتے نماز پڑھو، سواری پر بیٹھے رجالن رکبان نماز پڑھو، یہ ترغیبی ہے۔ یعنی رخصتیں جو ہمیں ملتی ہیں خاص حالات میں، عوارض یا بعض خاص اسباب کی وجہ سے، تو اس کی یہ 7 صورتیں ہیں۔ اب یہ تو خیر جو 7 صورتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تائید کسی نہ کسی نص سے ہوتی ہے، نصوص سے ان کی تائید ہوتی ہے کہ یہ مختلف صورتیں ہیں۔ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے علماء نے ان کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ باقی جو ہے وہ بات میں کسی وقت کسی کو مشکل پیش آتی ہے تو اس کو رعایت تو ملے گی، لیکن رعایت کس طرح ملے گی، اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو صورتیں مختلف رخصت کی آ رہی ہیں، ان میں سے کس رخصت کے تحت ہم اس کو داخل کریں گے، جس کے تحت وہ داخل ہوتی ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کیونکہ مسائل آج کل نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہے علاج کرواتے ہیں، آج کل اسپتالوں میں آپریشن ہوتے ہیں، وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، پردے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک پردہ تو چہرے کا ہے، بلکہ چہرے کا پردہ دور کی بات ہے، وہاں تو انسان کو اپنا اصل سطر بھی کھولنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا اسے اجازت ہم دیں گے یا کہ نہیں دیں گے؟ اگر وہ فتویٰ دے دیں کہ نہیں یہ سطر کھولنا حرام ہے کسی کے سامنے، تو پھر تو اس کی جان کو خطرہ پڑ جائے گا، خطرے پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس میں اجازت دینی پڑے گی، اطلاعی صورت بن گئی کہ اس کی جان کا مسئلہ بن گیا۔ جان بچانے کے لیے جیسے مردار کھا سکتے ہیں، ایسے جان بچانے کے لیے سطر بھی کھولا جا سکتا ہے۔ ہاں اضطراری حالت بن گئی، کوئی جان کو خطرہ ہے۔ اگر علاج نہیں کیا جاتا، آپریشن نہیں کیا جاتا، تو مرد ہو یا عورت ہو، بعض دفعہ مرد کا بھی آپریشن اس طرح کا ہوتا ہے، جان کو خطرہ ہوتا ہے، اسے بھی سطر کھولنا پڑتا ہے، عورت کو بھی کھولنا پڑتا ہے۔ خاص کر یہ جو ڈلیوری کے کیس ہوتے ہیں، ان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہاں سطر کہاں رہ جاتا ہے۔ اضطرار جو ہوتا ہے وہ تو ہے نا خاص مجبوری، جس میں انسان کو کوئی جان مال کا خطرہ بن جاتا ہے، یہ اضطرار بن جاتا ہے۔ لیکن اشکال کے اندر کوئی ہر وقت یہ صورت نہیں بنتی اضطرار، وہ تو ہے کہ اب مثلا ایک عورت حیضہ ہے، نماز اسے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح نفاس والی عورت ہے، اس سے یعنی یہ رخصت ایسی کہ جس میں اصل واجب ثابت ہو گیا، یعنی اس میں واجبات وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اضطرار سمجھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک نجائز کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ہاں مطلب یہ کہ یہاں ایک واجب ثابت ہو رہا ہے، وہاں ایک حرام کے ارتکاب کی اجازت مل رہی ہے، حرام کھا سکتے ہیں، سطر کھول سکتے ہیں، اس طرح کی صورت اضطراری والی، اور وہ ہے انسان کی اپنی مشکل تنگی کی وجہ سے۔ حیض کی حالت میں ظاہر کوئی اصل تنگی نماز کے اندر نہیں لگتی، اور پڑھنا چاہیے، پڑھ نہیں سکتی ہے۔ اگر خون کی وجہ سے کچھ مشکلات تو ہیں، خون کی وجہ سے مشکلات ہوگی اور ان کو بار بار یعنی صاف کرنا اپنے جسم کو اور خون کو صاف کرنا، یہ مسائل تو کچھ ہیں، لیکن اس کے لیے اس میں رعایت کرنی کہ اس سے نماز ویسے ثابت کرنی۔ اب جب وہ یہ جو قاعدہ تھا کہ اذا ذاک الامر اتسع اذا اتسع الامر ذاک، اس کے تحت جو ہے یہ مختلف قسم کی یہ مثالیں آ جائیں گی۔ تو باقی یہ اس میں جو رخصتیں، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے ساری یہ رہتے رخصتیں جو ہنگامی حالات میں، یعنی عارضوں کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے یا کسی خاص سبب کی بنا پر یہ رعایت ملتی ہے، تو ان رخصتوں کی یہ تقسیم ہے، یہ مختلف قسم کی ہے۔ اس کے بعد پھر آدمی کو یعنی ایک نئے مسئلے کا حل دینا ادھر آسان ہو جائے گا کہ ہم ان میں سے کسی نئے مسئلے کو کس طرح لے جائیں، کیونکہ آج کل یہ پیدا مسائل ہوتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ادھر پیش کرتا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے، اب میں کیا کروں۔ اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ واقعی اس کا کوئی ایک تو کوئی شرعی عذر بنتا بھی ہے، شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو عذر اس کا بنتا ہے، ایسی تنگی ہے، ایسی مشکل ہے، ایسا کوئی عارضہ اس کو لاحق ہے جس کی وجہ سے
इसी को रियायत देनी चाहिए। तो फिर रियायत इसको कौन सी मिलेगी, कौन सी मिलनी है, कौन सी नहीं मिलनी, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक मिलेगी। ये तो नहीं कि वो कहे कि मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो मुझे लेटने की इजाज़त दे। उसे कहा जाएगा नहीं, लेटने से पहले बैठने का मरा है। हाँ, पहले कोशिश करो बैठने की, तो नहीं बैठ सकते तो फिर आप लेट। ये नहीं कि आप पहली दफ़ा ही एक ऐसी रायत ले लें जिसके आप मुस्तहिक नहीं बने। इसी तरह मजबूरी की हालत है कि एक आदमी जो है छोटा सा उधर, जैसे कल मैंने जिक्र किया था, मूली इसी को सर में दर्द होती है या नज़रा लगा होता है, हालांकि ये चीज़ें मामूल की हैं, तो अभी मुझे नज़रा लगा है इस वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, आराम से बैठा रहता। बड़े कई दफ़ा लोग ऐसा कर लेते हैं, तबीयत ख़राब है इस वजह से नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। खराबी क्या है कि नज़रा लगा हुआ, कोई खांसी आ रही है, तो ऐसे जो है वो कोई पाँव में उंगली में कोई थोड़ा सा जख्म बनता है तो उस पर पट्टी बांध के जो है वो सूजर बना लिया। मतलब ये है कि अहकाम की ज़द से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बना लिया। जैसे ज़कात से बचने के लिए कोई बहाना बना ले कि मेरे ज़िम्मे की कर्ज बहुत है। अब ये देखना है कि ज़कात साकत हो जाती है शरई तौर पर, मुश्किल हो तो ज़कात साकत हो जाएगी, लेकिन ये कर्ज आपका कौन सा है, कौन सी तंगी मुश्किल में आपने कर्ज लिया है। एक आदमी जो है वो फैक्ट्री लगाने के लिए कर्ज ले लेता है, कहता है जी मैं ही मकरूज हूँ लिहाजा ज़कात साकत हो। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज ले लेता है। जैसे आमतौर पर सनदकार या मालदार ताजर लोग ऐसा ही करते हैं, एक काम जो है वो मुकम्मल होता है दूसरा शुरू कर देते हैं, उसका पूरा प्रॉफिट आमदन बचत वो सारी उस पर लगा देंगे और मजीद कर्ज ले लेंगे, सारी ज़िंदगी कर्ज की हालत में गुजार के दुनिया से चले जाते हैं। यानी मौका नहीं मिलता ज़कात देने का, क्योंकि हम खुद मकरूज हैं, कर्ज कैसे दें। इसलिए ये चीज़ें देखने वाली है, वाकई उसका विषय उधर बनता है। एक आदमी बेचारा कर्ज लेता है अपने खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, कोई रहायश के लिए, कोई इलाज के लिए, मजबूरी है उसकी, खुद नहीं कर सकता, फिर कर्ज ले लिया है। अब इसको कर्ज लेना भी जायज़ हो जाएगा, बाद दफ़ा अदा नहीं करता तो इसको मुल्क भी देना पड़ेगी। अगर कोई इसके पास ऐसा माल है जिस पर ज़कात फर्ज है तो ज़कात भी इससे साकत हो जाएगी, इस तरह रियायत करेगी। इसलिए ये जो उज़र या हम आर्ज़े बयान कर रहे हैं इनका जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि वाकई हकीकी ये हैं। एक तो उनकी हकीकत का जायज़ा लेना, दूसरा उनकी मिकदार का जायज़ा लेना कि ये उधर कितना है तो कितनी इनको रुस्ल मिलेगी, तो इसके मुताबिक फिर अहले इल्म जो है फैसला करेंगे। तो बाकी जो है कुछ आगे इसके ज़िम्न में कुछ कवायद एक दो और भी इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।